السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وہ ایک پی ٹی آئی والوں نے ایک بنایا تھا کہ جی کوئی آئے تو پوچھے خان آیا تھا۔ یہ بات کی گئی تھی جب شہباز شریف گرفتار، آصف زرداری گرفتار، نواز شریف گرفتار، مریم نواز گرفتار اور فریال تالپل گرفتار، کوئی بھی اپوزیشن کا بڑا لیڈر جو ہے وہ باہر نہیں تھا، تو پھر وہ پی ٹی آئی والوں نے ایک ٹرین بنایا تو کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ ہوگا یہ کہ خان تھا، یعنی وزیر اعظم تھا، عمران خان صاحب تھے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئندہ کچھ دنوں میں، دو ہفتوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے اندر ان کی رہائی ہوگی۔ اب میرے پاس انفارمیشن ہے تو میں کس کو رہائی ہو سکتی ہے۔ کچھ حالات، کچھ ایسے معاملات بننے جا رہے ہیں جس کے بعد شہباز شریف کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ان کی ضرورت تھی کہ وہ اندر ہیں، شہباز شریف کی بھی ضرورت تھی اور شہباز شریف کے چاہنے والوں کی بھی ضرورت تھی کہ وہ ابھی اندر ہی رہیں، کیونکہ باہر ہوتے تو پھر ان کو مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم نواز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جلسوں میں کھڑے ہونا تھا، اور نواز شریف جس جلسے میں کھڑے ہو کے نام لے رہے تھے، جس جلسے میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب للکار رہے تھے، بلاول بھٹو بھی سلیکٹر کہہ رہے تھے اور مریم نواز بھی، تو ان جلسوں میں شہباز شریف کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا ایک مہرہ ضائع کیا جائے۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ ضمانت واپس لے لی ہائی کورٹ سے، اور پھر وہ چلے گئے، گرفتار ہو گئے۔ ورنہ جب شہباز شریف پہ گرفتاری کے لیے وہ نیب کی ٹیم آئی تھی ماڈل ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے 18 کہہ رہا ہوں 5-6 گھنٹے کا ایک پورا تماشا لگا رہا تھا، سیڑھیاں لگا کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ڈرائنگ روم دیکھ رہے ہیں، لیونگ روم دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب فائنلی یہ پتہ چلا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور پھر وہ جو میڈیا تھا، انہوں نے کچھ میڈیا، وہ جو پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کا میڈیا، انہوں نے چلا شہباز شریف صاحب سیڑھی لگا کر بھاگ گئے ہیں، تو بھاگ جانے کی خبریں چلی اور شہباز شریف صاحب بہرحال گرفتار نہیں ہوئے، بچ گئے۔ اور اس کے بعد وہ ایک دن یہ بھی ہوا تھا کہ وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے آئے، نیب کی ٹیم آئی اور وکیل عدالت پہنچ گئے، وہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے، اور باقی پی ٹی جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی وہ بھی وہاں پہنچ گئی، اور پھر عدالت نے شہباز شریف کا انٹرم جو وہ عبوری ضمانت تھی وہ منظور کر لی تھی۔ تو یہ سارا کچھ چلتا رہا تھا، اور جب عدالت میں شہباز شریف صاحب خود پیش ہوئے تھے، اور ایک آدھ پیشیوں کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا جناب میں ضمانت کی درخواست واپس لیتا ہوں۔ ٹیکنیکلی ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنی ایک ریمیڈی ضائع نہیں ہونے دیتے، عدالت نے اگر ضمانت کی خارج کر دی تو پھر دوبارہ آپ ہائی کورٹ میں جا نہیں سکتے، تو وہ شہباز شریف نے ضمانت کی درخواست واپس لے لی تھی۔ تو اب وہ کیونکہ اس وقت ضرورت یہ تھی شہباز شریف صاحب کی بھی اور شہباز شریف صاحب کے چاہنے والوں کی بھی۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئندہ وہ جو ضمانت کا معاملہ ہے دوبارہ ان کا آئے گا سامنے، اور وہ ان کی رہائی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد پلاننگ ہوگی اصل، کیونکہ پی ڈی ایم جس لیول پہ تحریک کو لے گئی اور جہاں سے پھر پی ڈی ایم نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا، ریلی کھیل رہے ہیں ابھی ان کی، جو بہاولپور کی ریلی تھی اب ملاکنڈ میں ریلی ہوگی، اس کے بعد احتجاجی مظاہرہ ہوگا 19 کو، ملاکنڈ کی 11 جنوری کو ہے، پیپلز پارٹی اس کی کرے گی میزبانی، اور پھر اسلام آباد میں ہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو یہ پی ڈی ایم نے وہ جو ایک بہت بڑا یوں بنا کے ہوا بنا کے اس کے بعد ذرا یوں تحریک کو پھیلا دیا، یعنی یوں منزل کی طرف یوں جا رہے تھے نا اسلام آباد کی طرف، تو وہ بجائے یوں جانے کے یوں پھیل گئے۔ تو اسی دوران اب وہ جو نیشنل ڈائلاگ کا ایک معاملہ تھا وہ پڑا ہوا تھا سائیڈ پہ رکھ کے، تو اس میں سب سے اہم کردار ادا کر رہیں گے شہباز شریف صاحب۔ تو اس کے لیے اب میری اطلاع یہ ہے، میرے پاس جو خبر آئی ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں، اب ہوگا کیا پتہ نہیں، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف کی رہائی متوقع ہے ہفتے 10 دنوں 15 دنوں میں، اور اس کے بعد شہباز شریف جب رہا ہوں گے تو پھر کہانی اصل شروع ہوگی۔ محمد علی درانی صاحب جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ شہباز شریف صاحب کو جو پیرول پہ رہا کیا گیا تھا ان کی والدہ کے انتقال پر، اور انہوں نے جب سوئم پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جناب نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور محمد علی درانی صاحب بھی نیشنل ڈائلاگ کی ہی بات آگے بڑھانے کے لیے وہ ملاقات انہوں نے کی شہباز شریف سے۔ پھر اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب جب لاہور میں آئے ریاض درانی صاحب کے گھر، وہاں پر بھی جا دھمکے، وہ ان سے بھی ملاقات کی
پھر آصف زرداری صاحب کے معتمد خاص سے انہوں نے رابطہ کیا، آئندہ چند روز میں ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہونی ہے۔ وہ معتمد خاص جیسے ہی کراچی سے اٹھ کے اسلام آباد پہنچیں گے تو درانی صاحب ان کے پاس بھی پہنچ جائیں گے۔ اور وہ جو میں نے کل آپ کو گزارش کی تھی کہ بھائی وہ عمران خان کا متبادل بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب اس چیز کو وہ جو متبادل، پھر شہباز شریف صاحب کی رہائی، پھر محمد علی درانی صاحب کا ایکٹیو ہونا، اور اس دوران ایک اور چیز بھی جو میرے پاس ٹپ آئی ہے، ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں لیکن ابھی تھوڑی سی گزارش کر لیتا ہوں کہ ابھی نیب کے جو ہے نا ڈنگ بھی تھوڑے سے نکال دیے جائیں گے، وہ اس طرح اب ایکٹیو نہیں ہوگا سینٹ میں جس طرح وہ لتے لیے جا رہے ہیں نیب کے، جس طرح آج بھی سینٹ میں کل بھی سینٹ میں بہت گرما گرم بحث ہوئی تھی، ایک دن پہلے یعنی کل سے پہلے پرسوں بھی سینٹ میں بہت معاملہ، وہ شہزاد اکبر صاحب آئے تھے، تو ابھی مزید یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا، اور یہ ایسے سادہ بات نہیں ہے، وہ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ادروائز اگر چیئرمین سینٹ معاملہ ٹیک اپ نہ کرنا چاہتے، حکومت چاہتی ہے جناب ہم نہیں سامنے آ رہے، ہم نہیں آئیں گے سینٹ میں، کئی ایسے ایشوز ہوئے ہیں جس میں حکومت پارلیمنٹ سے، ایوانوں سے بھاگی ہے، کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں جس پہ آرڈیننس سے کام لیا ہے، کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں اپوزیشن نے کئی ایسی تحریک التوا کار پڑی ہوئی اپوزیشن کی پینڈنگ۔ سینٹ میں نیب کا معاملہ اب اس وقت آیا، اور جب یہ ساری چیزیں نیشنل ڈائیلاگ، پھر عمران خان کا متبادل، پھر یہ ساری پی ڈی ایم کی تحریک، استعفوں سے پی ڈی ایم کا واپس پیچھے ہٹنا، لانگ مارچ کو پینڈنگ اس میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں، اور اس دوران پھر یہ خبر آنا کہ جناب شہباز شریف صاحب رہا ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کل میں نے خبر دی تھی عمران خان کا متبادل والی، تو کچھ پیچھے ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، مسلم لیگ نون کے دو چہرے ہیں، وہ ہاتھی کے دانت اور اصل دانت۔ اصل دانت نواز شریف ہیں اور ہاتھی کے دانت ہیں شہباز شریف صاحب، دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ تو اب ظاہر ہے نواز شریف صاحب پہلے پش کرتے ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا مجھے کیوں نکالا والی تحریک، اس کے بعد اچانک نواز شریف صاحب جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، مریم بھی چپ ہو جاتی ہے، مریم کا ٹویٹر بھی چپ ہو جاتا ہے، پھر شہباز شریف متحرک ہوتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں بھی کرتے ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ میثاق معیشت کی بات بھی کرتے ہیں، پھر میثاق پاکستان کی بات بھی آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو، لیکن اس کے بعد جب وہ ان کی وہ جو ہوتی ہے وہ کوششیں یا وہ جو ڈپلومیسی ہے یا وہ مفاہمت کا نیریٹو جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب دوبارہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ مریم نواز کا ٹویٹر ایکٹیو ہوتا ہے، مریم نواز خود ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ مریم نواز جو ریلیاں لے کے فیصل آباد اور منڈی بہاؤدین اور نہ جانے کہاں کہاں پھر رہی تھیں، اور پھر اچانک سال ڈیڑھ خاموش ہو گئی تھیں، تو وہ جب شہباز شریف صاحب کا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مریم نواز وہ مسلم لیگ نون دوبارہ اپنا دوسرا چہرہ لے آتی ہے، مریم نواز اور شہباز شریف کا۔ تو اب وہ بھی ہوگا، مریم نواز بھی اسی طرح ایکٹیو ہوں گی، ریلیز وغیرہ میں جائیں گی، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف بھی سامنے آئیں گے۔ اس کا نتیجہ یا اس کا جو اگر تجزیہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اب وہ جو کہیں نہ کہیں چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کے دونوں چہروں کی ضرورت ہوگی، یعنی ایجیٹیشن جو موڈ میں بھی رہے گی اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بھی ہوگا۔ نیشنل ڈائیلاگ والی بات جو ہے، وہ نیشنل ڈائیلاگ والی بات ایسے چھوڑی نہیں جا سکتی۔ میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی کے مہمان تھے، کسی کے تحویل میں تھے، اور جن کی تحویل میں تھے، جن کی حفاظت میں تھے، حفاظتی تحویل ہے بیسیکلی شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب اگر باہر ہوتے تو پھر ان کو مجبوراً ان مظاہروں میں، ریلیوں میں جانا پڑتا ہو، جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، تو وہ حفاظتی تحویل تھی۔ تو جن کی تحویل میں تھے شہباز شریف صاحب، ان کی ہی زبانی یا ان کا ہی خیال شہباز شریف صاحب کی زبان پہ آیا، نیشنل ڈائیلاگ والا، اور جس کے لیے پھر محمد علی درانی کو اتارا گیا۔ میں کل ایک انتہائی اہم شخصیت کے پاس میری ملاقات تھی، تو میں نے پوچھا تھا درانی صاحب کا معاملہ ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی درانی صاحب کو تو ادھار لیا گیا ہے نا پیر صاحب پگاڑا سے کہ یار ہمیں دیں، ہمیں آج کل ان کی ضرورت ہے، اور یہ اتنے متنازع بندے بھی نہیں ہیں، ذرا خاموش طبع آدمی ہیں، سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ ذرا رابطے روپے کر لیں گے، میڈیا سے بھی دور رہتے ہیں، تو یہ ہمیں دے دے۔ تو انہوں نے دیا ہے خاص کام کے لیے۔ اب خاص کام کے لیے درانی صاحب کو اتارا گیا، اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب کی رہائی کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رہا ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب اگر رہا ہوتے ہیں، ان کی رہائی ہوتی ہے، تو پھر اصل گیم شروع ہوگی، اور اصل گیم تو وہی ہے مائنس عمران خان۔ اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ وہ اس حالات میں
ملک میں حکومت کرنے یا وہ حکومت لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون تو ایک الگ سے نئے مینڈیٹ کے ساتھ فریش الیکشن کے ساتھ آنا چاہتی ہے، مگر شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اگر اب بھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی میں پرائم منسٹر نہیں بنا تو پھر کبھی نہیں بن سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب اپنی پورا زور لگائیں گے، اس سر دھڑ کی بازی تو نہیں لگا سکتے، لیکن باقی ساری بازیاں لگائیں گے باہر آ کر کہ عمران خان چلے جائیں اور میں پرائم منسٹر بنوں۔ مگر جو دوسری قوتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آئیں، کوششیں کریں اور ان کو عمران خان مائنس عمران خان صاحب تو ہو، مگر تبدیلی آئے تو پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی پرائم منسٹر لایا جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ نواز شریف صاحب 2008 کے بعد جس طرح دوبارہ ابھر کے آئے تھے، ان کو ہم نے باہر نکال کے پھینک دیا تھا، لیکن وہ پھر بن کر آئے، پھر ابھر کر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر بن جائیں تو پھر وہ طاقت میں نہ آ جائیں، پھر وہ معاملات جو ہیں وہ ادھر ادھر کر کے۔ وہ افتخار چودھری صاحب نے 10 سال کے بعد پٹیشن سن لی تھی نواز شریف صاحب کی، اور 10 سال دنیا کی تاریخ میں ایسا شاید مثال نہیں ہوگی کہ 8-10 سال کے بعد اپیل آتی ہے عدالت میں۔ وہ میرا خیال ہے 1 مہینے کا ہی ٹائم ہوتا ہے عدالت میں اپیل کرنے کا۔ نواز شریف صاحب نے 10 سال کے بعد اپیل کی تھی اور افتخار چودھری صاحب نے انٹرٹین کی تھی، اور اس کے بعد وہ اہل بھی ہو گئے تھے، ان کی نااہلی ختم بھی کر دی گئی تھی، سزائیں بھی ختم کر دی گئی تھی۔ تو اصل طاقتوں کو یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر دوبارہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سین میں نہ آ جائیں، اور اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، ایک جو پلان ہے اصل کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ پی ٹی آئی کے اندر سے کسی بندے کو پرائم منسٹر لایا جائے، ہاؤس چینج کیا جائے۔ مگر ظاہر ہے جب شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے تو اس لیے تو تگ و دو نہیں کریں گے کہ اسد عمر، پرویز خٹک یا شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم بنے، تو وہ پھر تو اپنے لیے تگ و دو کریں گے۔ اور اگر ان کی شرائط پر، یعنی پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی شرائط پر اگر کوئی چیز بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہاؤس چینج ہوگا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ مگر ابھی خبر یہ ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد ایک نیشنل ڈائلاگ کی شکل میں ایک بڑی خوبصورت سی گیم شروع کریں گے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کو گھر بھیج کر ایک نیا سیٹ اپ لایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔